فکر و خبر پر دیکھیے ملکی و عالمی احوال سے جڑی کچھ اہم اور خاص خبریں۔ سابق ہیلتھ سیکریٹری کے سجاتا راون کا بڑا بیان، کہا کہ غذائی قلت اور صحت مند طرز زندگی کے فقدان کی وجہ سے کافی تعداد میں لوگوں کے اندر بیماری سے لڑنے کی طاقت کم ہے۔ ایسے میں بیماریوں کو لے کر مستقل توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس کی ہمارے ملک میں کافی کمی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہندوستان سمیت دنیا نے تحقیق اور ترقی پر توجہ ہی نہیں دی۔ کورونا کو شکست دینے کے لیے سمندری کائی کو بنایا جائے گا ہتھیار۔ سمندر میں موجود لال کائی کا کورونا کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہے دوائیاں۔ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ سمندری لال کائی سے تیار ہونے والے بائیو کیمیکل پاؤڈر کو سینٹری کے سامان پر کوٹنگ کی طرح استعمال کی جا سکتی ہے۔ کورونا وائرس کو لے کر وزیر اعظم نریندر مودی کا بڑا اعلان، کہا کہ 3 مئی تک جاری رہے گا لاک ڈاؤن۔ مزید کہا کہ ہم نگرانی کریں گے اور 20 اپریل تک جن اضلاع میں سدھار دیکھا جائے گا وہاں کچھ راحت دی جائے گی، حالانکہ اگر بعد میں حالات بگڑتے ہیں تو چھوٹ کو رد کر دیا جائے گا۔ اپنے خطاب میں پی ایم مودی نے یہ بھی کہا کہ سبھی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ سے بات ہوئی اور ان کے مشوروں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ طے کیا گیا کہ ہندوستان میں لاک ڈاؤن کو اب 3 مئی تک مزید بڑھانا پڑے گا۔ ریلوے اور ہوائی محکمے نے بھی 3 مئی تک خدمات بند رکھنے کا کیا اعلان۔ پی ایم مودی کے ذریعے لاک ڈاؤن کی مدت 3 مئی تک بڑھانے کا اثر ریلوے کی خدمات کے ساتھ ساتھ پروازوں پر بھی پڑا ہے۔ 3 مئی تک سبھی قومی اور بین الاقوامی پروازیں رد کر دی گئی ہیں۔ ملک میں لاک ڈاؤن کا 21واں دن ضلع انتظامیہ کے لیے لوگوں کو لاک ڈاؤن میں گھروں میں رکھنا ایک بڑا چیلنج تھا، مگر اب لاک ڈاؤن میں 3 مئی تک توسیع کے بعد عوام کے ساتھ اب انتظامیہ کے لیے بھی یہ ایک بڑا چیلنج ہو گیا ہے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے 21 دن کے لاک ڈاؤن کے دوران صبر و تحمل اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہم وطنوں کا شکریہ ادا کیا اور وبا کو شکست دینے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ بنا کر گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم مودی، کانگریس صدر سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کا امبیڈکر کو خراج تحسین۔ سونیا گاندھی نے اپنے پیغام میں بابا صاحب امبیڈکر کی جینتی پر سبھی اہل وطن کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آئینی اقدار، تحفظات اور روایات کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی ذمہ داری ہر ہندوستانی کا فرض ہے۔ لاک ڈاؤن چھپ کر شادی کرنے جا رہا دولہا، 6 رشتہ داروں سمیت گرفتار۔ دولہا اور باقی لوگوں سے پولیس والوں نے جب شادی کی اجازت سے متعلق کاغذات مانگے تو انہوں نے پیش نہیں کیے، لہٰذا دولہا اور اس کے ساتھ موجود سبھی 6 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کورونا مہاراشٹر، دہلی، تمل ناڈو میں 5000 متاثرین، ملک میں 10,000، دنیا میں 20 لاکھ مریض۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1200 کے قریب نئے کیسز درج کیے جانے کے ساتھ ہی متاثرین کی تعداد اب ملک میں 10,000 کے پار ہو گئی اور 31 مزید افراد کی موت ہونے کے بعد مرنے والوں کی تعداد 339 تک پہنچ گئی۔ سی پی ایم نے کورونا وائرس کووڈ-19 سے مقابلہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والی ٹیسٹنگ کٹ تمل ناڈو کے بجائے امریکہ بھیجے جانے کی سخت مذمت کی۔ سی پی ایم پولٹ بیورو نے پیر کو نئی دہلی میں ایک بیان میں کہا کہ ہندوستان سے بھیجی گئی دواؤں کی پہلی کھیپ آج امریکہ پہنچ گئی ہے، جبکہ چین سے تمل ناڈو آنے والی ٹیسٹنگ کٹ بیچ راستے سے ہی امریکہ بھیج دی گئی ہے۔ کورونا کی وجہ سے پھنسے غیر ملکیوں کی ویزا کی مدت میں توسیع۔ غیر ملکی شہریوں کی ویزا کی مدت 30 اپریل تک بڑھا دی گئی ہے، بس ان کو آن لائن درخواست دینا ضروری ہوگا، حالانکہ انہیں کوئی فیس نہیں دینی ہوگی۔ کورونا کا بہانہ بنا کر پیلی بھیت ٹائیگر ریزرو سے مسلم ملازموں کو نکالا گیا۔ نکالے گئے ملازم پیلی بھیت ٹائیگر ریزرو میں دہاڑی مزدور کے طور پر کام کرتے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کا تو کسی مذہب سے لینا دینا نہیں ہے، پھر صرف مسلم ملازموں کو ہی گھر بیٹھنے کیوں کہا گیا ہے۔ بھارت جھوٹی خبروں نے سماج میں منافرت پھیلائی۔ کورونا وائرس کی وبا کے آڑ میں بھارت میں میڈیا کے ایک حلقے کی طرف سے جھوٹی خبروں کی بنیاد پر مذہبی منافرت کو ہوا دینے کی کوششوں سے اب خود حکمراں جماعت اور انتظامیہ بھی پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ سول سوسائٹی کا کہنا ہے کہ چونکہ میڈیا کے ذریعے پھیلائی جانے والی منافرت سے حکومت کو اپنی دیرینہ مقاصد کی تکمیل میں مدد ملتی ہے، اس لیے وہ جھوٹی خبروں پر لگام لگانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی صدارت والی 3 رکنی بینچ نے جمعیت علماء ہند کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے تبلیغی جماعت کے معاملے میں میڈیا پر کسی طرح کی پابندی لگانے سے کیا۔
تبلیغی جماعت ایشو پر مذہبی منافرت پھیلانے کی میڈیا کی کوششوں کے خلاف داخل عرضی پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے فوری راحت کی جگہ پریس کونسل کو بھی فریق بنانے اور 2 ہفتے کے بعد سماعت کرنے کا فیصلہ سنایا۔ فیک نیوز اور تبلیغی جماعت ایشو پر سپریم کورٹ کا پریس کونسل کو فریق بنانا معاملے کی سنگینی کا اظہار مولانا ارشد مدنی نے دیا ہے بڑا بیان۔ دہلی حکومت نے بنائے 2 زون، جاپانی مشینوں سے کورونا کے خلاف جنگ شروع۔ آپ رکن اسمبلی کا کہنا ہے کہ جاپانی مشینوں کے ساتھ کیمیکل چھڑکاؤ سے جراثیم اور وائرس کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ مشینیں چوڑی اور تنگ گلیوں میں بآسانی جا سکتی ہیں۔ تبلیغی جماعت کے امیر گزشتہ کچھ دنوں سے کوارنٹائن میں تھے اور اب انہوں نے کوارنٹائن میں اپنا وقت پورا کر لیا۔ انہیں جلد دہلی پولیس کرائم برانچ کی طرف سے پوچھ تاچھ کے لیے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ نارتھ ایسٹ دہلی میں ہوئے فسادات کو لے کر اب تک 800 لوگ گرفتار۔ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے دہلی پولیس کو یقینی بنانے کے لیے کہا ہے کہ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے فساد سے جڑے معاملوں کی جانچ دھیمی نہیں پڑنی چاہیے۔ مولانا محمود مدنی صاحب کا بڑا بیان، کہا کہ آج جو حالات ہیں اور جس وسیع پیمانے پر عام مزدوروں کے سامنے بنیادی ضروریات کو لے کر دشواری کھڑی ہوئی ہے، اس میں لوگوں کو سرکاری امداد کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جمعیت علماء ضلع یونٹ سے مدد کے لیے آگے بڑھنے کی بھی کی درخواست۔ مزید خبروں کے لیے رخ کریں www.fikroخبر.com